نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موت انبیاء کو بھی آنی ہے، لیکن ایسی کی فقط آنی. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. برادران دینی و یقینی، حضرات حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک ہے. اس کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ عید ہمارے لیے 8ویں دن آتی ہے. اگرچہ لوگ نہ سمجھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ سال میں ایک بار آتا ہے. اسے بھی لوگ کچھ سمجھتے نہیں، بس نکل آتے ہیں، سب سمجھتے. ہاں، جو اللہ والے ہیں وہ سمجھ کے نکلتے ہیں. عید عرفہ، حج والی عید، سال میں ایک بار، بہت بڑی عید ہے. سارا عالم جمع ہے اور زندگی بھر کے گناہ دھل رہے ہیں. خدا کرے لوگوں سے بھی سمجھ کے منائیں. زندگی میں صرف ایک ہی بار حج فرض ہے، لیکن اگر وہ ہو گیا، خدا کرے ہو جائے، تو زندگی بھر کے گناہ تو دھل گئے. اور وہ ایسا ستھرا ہوا کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ایسا ستھرا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، وہ بہت صاف ستھرا ہو کے پیدا ہوتا ہے. کوئی اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوتا. ہر بچہ، کسی کا بھی بچہ ہو. یہاں آنے کے بعد پھر یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کوئی ہے کہ گناہ میں لت پت ہو جاتا ہے، اور کوئی ہے کہ اپنے گناہ کم کرنے میں لگا. ہاں، کوئی ایسا ہے کہ جیسا پیدا ہوا تو ویسے ہی ہے، لیکن وہ معصوم ہے. یہ سب پیدا ہونے میں سب برابر نہیں. میں عام لوگوں کی گفتگو کر رہا ہوں. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی عام پیدائش کو لے کے گفتگو کر رہے ہیں. عام لوگوں، خاص کی نہیں، خاص الخواص، ان کو لے کے گفتگو کرتے ہیں. جو پاک آفریدت، اے انسان، جب اللہ نے تجھے پاک پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ سے، تو پاک رہنے کی کوشش کر. جو پاک آفریدت، بہت پاک بات، تو ذرا ہوشیار رہے اور پاک رہنے کی کوشش کر. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ پیدا ہوا تھا تو پاک ماں کے پیٹ سے، اور قبر میں جا رہا ہے ناپاک. کتنے شرم، یہ ننگست شرم کی بات ہے. ننگ کہتے شرم، یہ ننگست. شرم کی بات ہے، گناہ لے کے وہاں جائے. جو پاک آفریدت بہت پاک، کہ ننگست ناپاک، یہ شرم کی بات ہے. ناپاک ہو کر کے قبر میں جانا، پیدا ہوا تھا پاک کو ناپاک ہو کے جانا، یہ بڑے شرم کی بات ہے. تو پاک، یہ ہماری عبادتیں سب اسی لیے ہیں کہ پاکی ہم کو حاصل ہو. یہ ہمارا تقویٰ اسی لیے ہے کہ ہمیں پاکی حاصل ہو. یہ ہمارا حسن خلق اسی لیے ہے کہ پاکی پیدا ہو. ہم نے صرف نماز کو نہیں کہا، روزے کو نہیں کہا، عبادت، تقویٰ لے رہا ہوں، حسن خلق لے رہا ہوں. یہاں نماز سے آگے نہیں بڑھتے ہو، نماز سے آگے کچھ جانتے نہیں، کچھ نہیں جانتے. انہیں جاننے کی کوئی فکر ہے. مودی صاحب جانے، ان کا کام جانے. یہ ہمارا دھندا تھوڑی ہے. ہمارا دھندا پیسہ کمانا. ان کی بات میں آئیں گے تو کمانے دھمانے سے رک جائیں گے. بڑے ہو کماؤ بھیا، کما لو. ہو سکے تھوڑا قبر میں بھی لیتے جانا.
کچھ لے جا کے ذرا بتاؤ تو، تھوڑا بتاؤ، تھوڑا سے لے جانا، کہہ دینا کہ کفن میں رکھ دو کہ ننگست ناپاک رفتن بخاک. بہت شرم کی بات ہے. پاک پیدا ہوئے تھے، ناپاک ہو کے کفن میں جاتے. پیدا ہونے میں سب طرح. ہمارے سرکار جب پیدا ہوئے تھے تو بچوں میں جو آلائش ہوتی کچھ حضور نہیں تھی. ظاہری طور پہ بھی پاک تھے، اندر سے بھی پاک ہے. بچہ اندر سے تو پاک ہے لیکن باہر سے نجاست میں لت پت ہے. حضور میں کوئی نجاست نہیں. ارے وہ پیدا ہونے میں بھی تمہارے برابر نہیں، پیدا ہونے میں بھی تمہارے برابر. جتنے بچے ہیں سب کا ختنہ یہی ہوتا ہے. ہمارے انڈیا میں تو صرف لڑکوں ہی کا ختنہ ہوتا ہے. بہت سے ممالک جہاں عورتوں کا بھی ہوتا ہے. آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے لیکن بچوں کا تو ہوتا ہی ہے. تو جو آپ جانتے ہیں میں اس سے استدلال کروں تاکہ آپ کو بھاگنے کے لیے جگہ نہ رہے. پہلے میں آپ کی راہ بند کرتا ہوں پھر بات کرتا ہوں. بھاگنے کی عادت بہت ہے نا، ادھر سے بھاگ جائیں ادھر سے بھاگ جائیں. راہ بندے کدھر سے بھاگو. ختنہ ہوتا ہے نا بابا، ٹھیک ہے. سب کا ختنہ یہاں. حضور جب پیدا ہوئے تو مخدوم تھے، ختنہ تو پہلے ہی ہوتا. پیدائش کی طرح سی بات کر رہا ہوں، زیادہ نہیں کر رہا ہوں، گہرائی نہیں جا رہا ہوں. پیدا ہوئے تھے حضور تو مخدوم تھے. جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب روتے ہوئے ہی آتے ہیں. جتنے پیدا. کسی بچے کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا بچپن میں؟ نہیں دیکھا نا. حضور مسکراتے ہوئے آئے اور تبسم کا درس دے رہے تھے. جب تو اعلیٰ سلام بھیج رہے ہیں اس تبسم کی عادت پہ انہوں نے خوش رہنے کا سبق دیا کہ میں آ گیا ہوں، خوش رہو. ہنستے ہوئے آئے تھے، مسکراتے ہوئے. زور سے تو نہیں ہنستے تھے، مسکرا کے ہنستے تھے. کبھی کبھی ہنسی میں کچھ دندان مبارک کی چمک دمک بھی دیکھ دی جاتی تھی. یہ پیدائش ہے حضور کی سرکار. تو اپنی پیدائش میں بھی برابر نہیں. یہ تو حضور کا بچپن ہے، ایک دم بالکل بچپن. کیونکہ آج ہمارا عنوان کچھ اور ہے، صرف ذرا تمہید کے طور پر تھوڑا سا کہہ دیا. یہ تو حضور کا آپ کا بچپن شریف ہے. حضور کی جوانی کیسی ہوگی، بڑھاپا کوئی بیان کر سکے گا؟ بہت مشکل ہے. وہ بیان کرنے والا کتنا ہی قادر الکلام کیوں نہ ہو، وہ خطیب کتنی ہی زوردار خطابت کرے، وہ فصاحت و بلاغت کے دریا بھی بہا دے، لیکن حضور کی کسی ایک وصف کی ٹھیک سے تعریف نہیں کر سکتا. ان کی تعریف وہ ہے جو ان کے خدا نے کی ہے. ورفعنا لک ذکرک. جب اللہ کے رسول کی یہ شان ہے تو پھر خدا کی شان تو بھی بہت بڑی ہے. پھر تو سادی صاحب کی وہ بات سامنے رکھتا ہوں اور سر دھنتا ہوں اپنا، جو کبھی پڑھتا ہوں پڑھنے سے لے کے آج تک جب بھی پڑھتا ہوں کہ اے مولا ہم کیا تیری تعریف کر رہے ہیں. ہم تو تیری ایک صفت کو بیان کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اس کو بھی نہیں بیان کر پائے. سادی صاحب کہتے ہیں یہ لوگ توحید کرتے ہیں. سن لیا ہے کہیں سے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، کہیں سے ڈپلوما کر لیا ہے، کہیں سے تخصص کر لیا ہے. تمہارے تخصص تمہارا ہمارے ڈپلوما، ہمارے تمہاری صنعت. ارے بہت فرق ہے اس میں. جو خدا کا بھیجا ہوا ہے اس میں اور جو انسان کا بھیجا ہوا ہے بڑا فرق ہے. ان کو خدا نے بھیجا ہے اور ایک بنا کے بھیجا ہے. چلو صاحب، سادی صاحب کہتے ہیں اے برتر از خیال قیاس و گمان وہم بس ہرچے گفتہ عیب شنی دیم خاندہ ایم رفتہ تمام گشت و پایا رسیدم ماں ہم چنا در اولی وصفتو ماں در آئے آئے اے وہ ذات الہ، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اے میرے مالک. تیری بڑائی، تیری عظمت و تیری بزرگی کیا کروں میں. اب آگے کہتے ہیں کہ اے برتر از خیال، جو میں سوچتا ہوں اس سے بھی تو بلند، جو میں قیاس کرتا ہوں اس سے بھی تو بلند، جو میں وہم کرتا ہوں اس سے بھی تو بلند، جو گمان کرتا ہوں اس سے بھی تو بلند. اے برتر از خیال قیاس وضاحت سے گفتہ ایم، جو ہم نے کہا ہے اس سے بھی تو بلند، جو ہم نے سنا ہے اس سے بھی بلند، جو ہم نے پڑھا پڑھایا اس سے بھی تو بلند. اب آخر میں آگے کہتے ہیں کہ تعریف و تصنیف میں میری پوری عمر کھپ گئی. میں لکھ نہیں پڑھنے کا کام کر رہا ہوں، دفتر کے دفتر بھر ڈالے ہیں، لیکن اے مولا میں تیرے ایک اس کو بیان نہیں کر پا. یعنی رب کو صرف رب ہونا. پھر ایک سال پہ قل اللہ بیان کر رہے ہیں. کیا تفسیر کرو گے تو یہی منہ مسجد کی دعوت. سوچتا ہوں تو کیسے کیسے لوگ بیٹھ گئے ہیں. لیکن جہاں کچھ نہ ہو وہاں کچھ ہی صحیح. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. نہ ہونے سے کچھ ہونا. چلو ٹھیک ہے بھیا، چلو کچھ تو بیان کر رہے ہیں بیچارے، لیکن بیان نہیں کر سکتے. تو اب بات یہاں آ کے پہنچ گئی. اس زندگی میں بھی کوئی نبی کے برابر، کسی نبی کے برابر نہیں، کسی رسول کے برابر نہیں ہے کوئی، کسی اولو عزم من الرسل کے برابر نہیں.
پھر سید الانبیاء جو نبیوں کے سردار ہے ان کے برابر کیا ہوگا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے زندگی میں. اور جب انہوں نے پردہ فرما لیا اور تھوڑی دیر کے لیے صحیح موت ان پر بھی آئی، ان پر. اسی لیے ان کی موت کو بھی الگ ہی بیان کیا گیا قرآن میں. ہماری موت جدا ہے، ان کی الگ ہے. انک میت و انہم میتون الگ بیان کیا گیا. بے شک ہے محبوب تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا. سب کے ساتھ نہیں بیان، ان کو سب میں ملا رہے ہیں بشر نے. کیا پاگل، کیا ان کی موت بھی الگ ہے. یہی وہ در ہے جہاں موت بھی اجازت لے کے حاضر. آج تک موت نے کسی سے اجازت نہیں لیا، اور ہم لوگوں سے اجازت لے کے آتی تو کبھی زندگی میں اس کو اجازت ہی نہیں دیتے، کہتے یہ ٹائم نہیں ہے ابھی. لیکن ہم لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا، ان کو دیا گیا. موت بھی وہاں پوچھ کے آتی ہے بابا. ان کے ہم موت بھی پوچھ گئے کہ کیا حکم ہے، روح قبض کروں؟ اب میں حضرت خلیل سے شروع کرتا ہوں کیونکہ یہاں زیادہ وقت نہیں رہتا ہے. اگر تمہیں سننے کا ٹائم نہیں ہے تو مجھے بہت زیادہ جھک سنانے کا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ خدا کا حکم ہے کہ جو جانتے ہو بتا دو. جس کو سننا ہے سن لے گا، نہیں سنتا ہے نہ سنے. وہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. حضرت خلیل کے پاس موت آئی، تفسیر میں آیا ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت آئی. کہا کیا حکم ہے، روح قبض کروں؟ ملنے بھی آتے ہیں ملک الموت ان سے. اس وقت روح قبض کرنے آئے. حضرت خلیل کی ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کے بھی باپ ہیں اور ہمارے آپ کے بھی باپ ہیں. خوش نصیبی ہے کیونکہ حضور نے کہہ دیا ابھی کو ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم. تو نبیوں کے بھی سب نبیوں کے باپ ہیں. اور یہی وہ ذات کرامی ہے جن کو سب اپنا کہتے ہیں. ابراہیم نے، یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم میرے تھے، نصرانی بھی کہتے ہیں ابراہیم میرے تھے، اور مسلمان تو کہتے ہی ہیں. سب ان کو کہتے کہ میرے تھے. تو ہم نہ کہتے تو کچھ اس سے تو ہوتا نہیں تھا. اللہ نے ہی نہ کہہ دیا. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی. ماں کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اب اللہ نے نہ کہہ دیا، یہ کتاب اللہ. کہا پھر وہ کیا تھے؟ کہا وہ حنیف اور مسلم تھے. حنیف روز آپ کہتے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے. جو سارے جہاں سے رخ پھیر کر کے ایک خدا کی طرف متلے وہ حنیف ہوتا ہے. وہ حنیف اور مسلم تھے، خدا کے آگے جھکنے اور پیچھنے والے. حنیف اور مسلم. چلو، تو انہیں ابراہیم کے سامنے موت بھی آئی. جب موت آئی اور کہا کہ روح قبض کروں، کہا ایک بات بتا دو مجھے. پھر جب جی میں بہت نرم مزاج کے تھے ابراہیم علیہ السلام، بہت نرم مزاج. ارے ان کی نرمی مشہور ہے صاحب. حضرت ابراہیم کی نرمی مشہور ہے، جیسے جلال موسوی مشہور ہے، اسی طرح ان کی نرمی مشہور ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت نرم. تو حضور نے اسی لیے کہا پیغمبروں میں دو پیغمبر بہت نرم تھے، ابراہیم اور عیسیٰ. اور دو پیغمبر صاحب جلال تھے، نوح اور موسیٰ. وہ دیکھ لینا، اگر ان کے اندر جمال کا غلبہ تھا تو ان کے یہاں جلال کا غلبہ تھا، اور سب اللہ واسطے تھا. اسی لیے دونوں سراہا جاتا. اب پتہ چلا جمال بھی سراہنے کے لائق ہے، جلال بھی سراہنے کے لائق ہے. لیکن صرف جمال کی بات کر رہے ہیں، تمہارے کیسے بات کریں تو صرف جمال ہی کی کریں. ہمارے نبی میں دونوں شان ہیں، جمال بھی ہے جلال بھی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری تھا. اللہ رسول کے غضب سے بچا لے، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوتے تو خدا غضبناک ہو جاتا. وہاں جلال بھی ہے جمال. یہ صرف جمال سننا چاہتے ہیں اس لیے کہ بہت جمال لے کے آئے ہیں نا. کیا دونوں شان ہیں کیونکہ درمیان میں ہو. تو چلو بات کر رہا تھا موت کی. جب تقریر کر کے ختم کر کے اٹھتا ہوں نا میں، تو سوچتا ہوں کہ اب تھوڑا کچھ توحید پر گفتگو کر لوں. لیکن مجھے لگتا ہے جو کچھ کہا اب تک 5-6-7 دن میں وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، اور جو رہ گیا ابھی بہت باقی ہے. تو پھر شروع کر دیتا ہوں، پھر ختم کر کے کہتا ہوں یا اللہ جو کچھ کہا وہ تو کچھ نہیں تھا، اب باقی بہت رہ گیا. اس لیے پھر وہی پڑھتا ہوں. کیا کروں، عنوان ہی اتنا عظیم ہے، کیا کروں. اب حضرت تو میں نے کہا چلو انبیاء کی موت کا کچھ تذکرہ کر دیں. انبیاء جیسے زندگی میں کسی کے برابر نہیں ہیں، موت میں بھی کسی کے برابر نہیں ہے. موت سے بات کر رہے ہیں، موت کو دیکھ رہے ہیں، موت سے بات بھی کر رہے ہیں. اور کسی کو موت جو ہے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی. آتے ہی منہ بند. وہ بات کر رہے ہیں ان سے. ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں موت سے کہ اے ملک الموت، مجھے بات بتاؤ تم کہ کہیں آپ نے ایسا دوست بھی دیکھا جو دوستی کو مار ڈالے؟ کہیں ایسا بھی دوست دیکھا؟ ابراہیم خلیل سوال کر رہے ہیں ملک الموت سے. اٹھا کے دیکھو تفسیر بصری خالی ثنا اللہ پتہ تفسیر سے بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں. تو پیسے والی کتاب سے جو لے کے پڑھتے ہو اٹھا کے دیکھو. کہا کہیں ایسا بھی دوست آپ نے دیکھا کہ دوستی کو مار ڈالے؟ اس لیے کہ کلام پاک میں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا دیا. خلیل کہتے گہرے دوست. اور موت سامنے وہی سوال کر دیا ملک الموت. تو فرشتہ کیا جواب دے پائے گا؟ فرشتے نے کہا میں تو کچھ آپ کے سوال کا جواب، جس کا جواب فرشتہ نہیں دے پائے بھاڑ کی طرح منہ کھولے بک بک کر رہے ہیں. ان کا منہ ہے کہ بھاڑ ہے، بھاڑ کھلا ہوا ہے، جھک مار رہے ہیں. فرشتے نے کہا میرے بس کی بات تو نہیں ہے،
کہ میں جواب دے سکوں. بڑا تگڑا سوال ہے. کہیں ایسا دوست دیکھا کہ دوستی کو مار ڈالے؟ وہ سامنے کھڑی ہے. ملک نے کہا میری تو مجال نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں. میں جاتا ہوں تو خدا سے پوچھتا ہوں کہ مولا تیرا خلیل یہ کہہ رہا, کیا کروں میں؟ گئے وہ ملک الموت. ہاں مولا تیرا خلیل یہ کہہ رہا ہے, تجھے معلوم ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ملک الموت تم نے ایسا بھی دوست دیکھا جو دوستی کو مار ڈالے؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ آپ سب کہیں گے کوئی ایسا دوست ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے کہا ابراہیم ہمارے دوست. کلام پاک میں جب بارگاہ الہی میں رجوع کیا, اسی لیے کہا گیا جو تمہاری سمجھ میں مسئلہ نہ آئے تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیا کرو, جھگڑا نہ کیا کرو, جھگڑا نہ کیا کرو. اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع. فرشتے نے جیسا کیا گیا, جواب نہیں آیا تو اس کو گیا پوچھا, اب قدرت کی طرف سے جواب آ رہا ہے. کیا جواب آ رہا ہے؟ جواب ہے کہ لا جواب ہے؟ ارے قدرت کا جواب. اے ملکود میرے خلیل سے جا کے کہو یا رائی کا خلیل یا کرو لقاء خلیلی. کیا جواب آ رہا ہے؟ یہ خدا ہی کی شان ہے کہ اپنے محبوبوں کا جواب میرے خلیل سے جا کے کہو رائی کا خلیل یا کرو لقاء خلیلی. آئے جیسے ہی کہا جواب آ گیا آپ کا. کہا کیا آیا؟ کہا جواب یہ آیا کہ کیا آپ نے ایسا بھی دوست دیکھا جو دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ بس کہا ہے بہت جلدی کرو, روح کب کر دے. وہ سمجھ گئے. اس میں یہ کہا کہ ایسا بھی دوست دیکھا کہ دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے. یہی موت دوست سے ملنے کا ذریعہ ہے. یہ انتقال ہوتا ہے ایک زندگی سے دوسری کی طرف, یہی موت ذریعہ ہے. کہا جلدی سے روح کب کر دے. میں نے ایک چیز کو آج بیان کیا, بابا مجھے کوئی جلدی نہیں, نہ تمہیں کوئی جلدی ہے. میں دھیرے دھیرے لے کے چلوں گا, لیکن مجھے خدا جانے کب تک اس کو لینا پڑے گا مجھے معلوم نہیں. میں نماز بھی پڑھانا چاہتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں. فوراً کہہ کے موت ایک ذریعہ ہے منتقل ہونے. اسی لیے مولا علی سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ علی موت کیا ہے؟ وہ بابو علم ہے, علم کے دروازے ہیں. صدیق اکبر اس کی بنیاد ہے, فاروق اعظم اس کی دیوار ہے, عثمان غنی اس کی چھت ہے, مولا علی دروازے ہیں. تین کو اڑا کر کے ایک کی بات کرتے ہیں. ہم ایک حدیث بھی پوری نہیں پڑھتے یار, تین کو اڑا دیا. مجھے یہ بتائیے کہ شہر میں دروازہ لگتا ہے یا عمارت میں؟ صرف اتنا بتا دیں. آپ کہیں عمارت میں. ہم بھائی شہر میں دروازہ لگا ہے کہ کسی عمارت میں؟ دروازہ تو عمارت میں لگا, تو پہلے عمارت ثابت کرو. تو حدیث یوں ہے کہ علم کی بنیاد صدیق اکبر ہے, سن رہے ہو, اس کی دیوار فاروق اعظم ہے, اس کی چھت عثمان غنی ہے, اس کا دروازہ علی ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اب دروازہ جب عمارت بن گئی دروازہ, تو مولانا سے کسی نے پوچھ لیا کہ موت کیا ہے؟ موت کہا میں بتاؤں گا, تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. بتاؤں گا تو تمہاری سمجھ میں. کہا کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کہا نہیں آئے گا. کہا نہیں بتا دیجیے, سمجھنے کی کوشش کروں. کہا اچھا ٹھیک کرو. ہاں موت ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے. یہ خاتمہ نہیں ہے موت. اس عارضی زندگی سے نکل کے حقیقی زندگی کی طرف سفر موت ہے. یہ عارضی زندگی جہاں ہم جی رہے ہیں, زندگی تو وہ جہاں موت کا گزر نہ ہو, وہ زندگی, اس زندگی کی طرف سفر ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ سفر میں ہیں, جب تک جہاں سے نکلے ہیں وہاں تک نہ پہنچ جائیں سفر جاری رہے گا. ہم جنت سے چلے ہیں, جب تک دونوں پاؤں جنت پہ ہو سفر جاری رہے گا. بس شارٹ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ایک جگہ سے دوسری, موت ہی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. تو چونکہ حقیقی زندگی کی طرف سفر ہے, لہٰذا اہل حقیقت موت کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے ہم زندگی کا انتظار کر رہے ہیں. جو حقیقی موت زندگی کب شروع ہو ایسے کر رہے ہیں, اور وہ ایسے ہی خوش ہیں موت سے جیسے ہم اپنی زندگی سے خوش ہیں. اسی لیے علامہ آسی کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جو آتے ہیں اس گل سے ملاقات کی راہ. آج ہماری خوشی کی حد و نہایت نہیں ہوگی. جس کو زندگی بھر چاہتے تھے کہ خواب میں دیکھ لیں, آج قبر میں پہنچ کے اس کی زیارت کریں. حضور کی زیارت ہوتی ہے نا, کیا عرض ہے بابا. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جو آتے ہیں اس گل سے ملاقات کے بعد. بہت خوش تھے. وہ یہ کہہ کر کے اپنا دل خوش نہ کرے کہ صاحب ایک بزرگ ہے علامہ آسی, ٹھیک ہے, لیکن شعر سے کوئی دین نہیں ثابت ہو پائے گا. چلو میں دین کی بات کرا دوں گا. حضرت بلال جب وقت قضا آیا ان کا, تو ان کی خاتون خانہ نے رونا شروع کر دیا اور واہ ویلا شروع کر دیا. واہ ویلا شروع کر دیا. یہ پلک دباتی تو کئی قطرے گرتے ہیں آنسو کے. اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے رونے کا. واہ مصیبت, واہ ویلا, یہ عربی کرونا. تو یہاں کرونا الگ ہے, سمجھ لیجیے کہ کیا کیا ہے. کرونا بھی یہاں کا الگ وہاں کا الگ ہے. تو وہ سب واہ ویلا کرنے لگی, واہ مصیبت. تو کہاں تو آپ نزائی کیفیت پہ تھے, جب واہ ویلا سنا نا تو آپ کو کہا کیا کر رہی ہو. کہا آپ جو ہے موت کی کشمکش میں ہو, پھر کب میں روں گی, میں رو رہی ہوں. کہا نہیں رونے کی بات نہیں ہے, تو رو رہی, میں تو خوش ہوں. یہ خوشی کا وقت آیا ہے, تو رو رہی ہے نا, میں تو خوش ہوں. کہا کس بات پر؟ کہا کل حضور سے ملوں گا اور حضور کے دوستوں سے ملوں گا. غدن نلقا محمد واصحابہ, آج مروں کل حضور سے ملوں گا. وہ مر کے حضور کو پانا چاہتے ہیں, ہمیں زندگی میں برابر کرنے میں لگے. تم نے سب دھان بشیری سب برابر کر, اللہ تم سے بچائے, تمہاری آفتوں سے بچائے. چلو آج پھر اسی پر روک دیتا ہوں ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں نے کہا
زندگی بھر کا واز میں کیسے ایک دن میں سناؤں؟ شاید زندگی بھی صرف کرو نہیں ختم ہو گئی واز، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کرو، یہ روز ہے بیچارے بیان کرتے، سن لو ان سے، زندگی بھر نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی شان بہت بڑی، پھر سن لینا پھر موت، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہاں جا کر ملیں گے؟ حضور سے ملیں گے، حضور کے چاہنے والوں سے ملیں گے، صدیق و فاروق سب سے آتے ہیں، سب جنے۔ چلو اس کو آگے ہی پر روکے، پھر اس موت کو پھر لے کے چلیں گے، پھر حضرت کلیم کی طرف پہنچے گی، تو وہاں موت گئی تو کیا ہوا؟ اب انبیاء کی طرف آیا ہوں میں، آج بس اتنا ہی سنیے، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔